غصہ کس بات پہ آتا؟ غصہ کئی باتوں پر آتا ہے. سب سے زیادہ تو مجھے غصہ آتا ہے جب فٹ پاتھوں کے اوپر نا لوگوں نے دکانیں باہر نکالی ہوتی. مطلب 8-8 فٹ کی، 10-10 فٹ کی، 12-12 فٹ کی دکان ہے، لیکن فٹ پاتھ پہ پھر بھی انہوں نے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، لوگوں کو گزرنے کی جگہ نہیں ہے. یہ چیز مجھے شروع سے بہت تکلیف دے دیتی ہے. تکلیف دیتی ہے. میں اللہ کو کہتا ہوں کہ اللہ میں مجھے نا کبھی طاقت دو تو میں یہ سارے فٹ پاتھ صاف کرا دوں تاکہ لوگ نا اس کے اوپر آرام سے چل سکیں. کیونکہ جب بھی میں واک کرنا چاہتا ہوں نا تو میں نے کبھی پارکوں میں واک نہیں کی. میں گلیوں میں، بازاروں میں واک کرتا ہوں، جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں سیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکھتا ہوں، لوگوں کو دیکھتا ہوں. تو اس میں مجھے جو سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے چیز وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ پورے لاہور میں فٹ پاتھ ہیں لیکن آپ ان کے اوپر چل نہیں سکتے. اس بات پہ مجھے بہت غصہ آتا ہے. اچھا، پھر فٹ پاتھ کے بعد انہوں نے ایک اپنا بورڈ بھی باہر لگایا ہوتا ہے. اب آپ پارک بھی نہیں کر سکتے کوئی چیز وہاں. ٹھیک ہے. اور یہ پتہ نہیں لوگوں کو دکان کے باہر ایک اور دکان ہوتی ہے. جی، دکان کے باہر ایک اور دکان ہوتی ہے. اس بات پہ مجھے غصہ آتا ہے. باقی لوگوں کے جو بیہیویئرز ہیں نا ان پہ میں زیادہ غصہ نہیں کرتا، کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ برائی سے نفرت کرنی ہے، برا کرنے والے سے نہیں. واہ واہ، بڑی خوبصورت. ہاں، تو وہ اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. جی، بڑے مسائل، وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لوگ بچ جاتے ہیں. مجھے کبھی کسی سے نا الحمدللہ نفرت نہیں ہوئی. بڑی خوبصورت. کون سی ایسی اگر میں کہوں آپ کی اپنی ذاتی انسپریشن کون ہے؟ ہر خاص طور پہ کسی سیلیبریٹی کے پیچھے بھی کوئی ایک سیلیبریٹی ہوتی ہے، وہ غائبانہ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کے پیچھے وہ کون سی سیلیبریٹی ہے جس کو آپ دیکھ کے رک جاتے؟ میں نے شروع سے نا میرا لو رہے ہیں سنجیو کمار صاحب. اچھا، کیا بات، کیا بات. میں شروع سے پتہ نہیں کیوں ان سے انسپائر تھا کہ یار ایک عام سا آدمی ہے، نہ یہ ہیرو ہے، نہ یہ کامیڈین ہے، نہ یہ ویلن ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس بندے میں، لیکن یہ سارے کام کرتا ہے. بڑی خوبصورت. ہاں، مطلب ان کی ایکٹنگ میں لگتا ہے کہ یہ ایکٹ نہیں کر رہے. تو شروع سے نا میری اگر کوئی انسپریشن رہی ہے نا تو سنجیو کمار صاحب رہے ہیں. پتہ نہیں، میں کوئی لوگ برا منائیں گے جی یار پاکستان میں اتنے سارے لوگ ہیں تو وہ، لیکن وہی میں بات کروں گا کہ میں نے اپنے لوگوں سے سیکھا. برا لگتا ہے یہ جو بارڈرز کو ہم آرٹ میں محدود کر دیتے ہیں. جی، آرٹ میں تو کوئی بارڈر نہیں ہوتا، کوئی بھی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے ہمارے اندر، آپ نے ایک بدلتا ہوا پاکستان دیکھا. جی، ایک اچھے ادوار سے. اور یہ جی آپ کو کیا وجہ لگی کہ یہ ہم اتنے زیادہ کنزرویٹو کیوں ہو گئے؟ یہ ہمارے اندر ڈالا گیا ہے. کیونکہ جس وقت مجھے یاد ہے میں نے بھٹو صاحب کا بھی دور دیکھا، چاہے بچپن میں دیکھا ہو، تو اس زمانے میں لوگوں کو نہ کوئی مذہب کے رولے گولے تھے، حالانکہ لوگ بڑے مذہبی تھے. ٹھیک ہے. ہم عید میلاد النبی بھی اسی طرح مناتے تھے، ہم محرم بھی اسی طرح مناتے تھے، اور باقی سارے کام جس نے مسجد نمازیں بھی پڑھتے تھے، کھیلتے کودتے بھی تھے. یہاں پہ لبرٹی مارکیٹ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے وہاں کیبریز بھی ہوتے تھے، لوگ باہر بیٹھ کے گانے گا رہے ہیں. اس سائڈ پہ شراب کے ٹھیکے بھی ہوتے تھے، وہاں پہ لوگ گا رہے. لیکن میں نے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ کوئی پی کے تو راستے میں گرا پڑا ہے یا یہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے، یا کسی کو تکلیف. بڑا لوگ اپنی محبت سے رہتے تھے. پھر اس کے بعد جو دور آیا نا اس میں پھر مذہب نے ایک عجیب سی شکل اختیار کرنی شروع کر دی. اس کو آپ کہیں گے کہ اعلان زیادہ شروع ہو گیا، عمل کم ہو گیا؟ ہاں، اعلان زیادہ شروع ہو گیا. اور مقصود اصل میں نا اس سے پہلے دین چل رہا تھا، پھر مذہب آ گیا. ہاں، بڑی خوبصورت بات. ٹھیک ہے. ہاں، وہ اس سے پہلے دین چل رہا تھا کہ دنیا میں رب کو ساتھ لے کے ہم چل رہے تھے. پھر ہم نے دنیا الگ کر دی، رب الگ کر دیا. ٹھیک ہے. ضرورتیں الگ کر دی، فطرتیں الگ کر دی. کچھ فطری تقاضے بھی ہوتے ہیں انسان کے، بالکل، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. ہاں، ورنہ گڑبڑ ہے. اور وہ جو ہو رہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوئی
کہ لوگوں کے دماغ میں ایک چیز ڈالی گئی کہ برائی کیا ہے، برائی دیکھو، برائی کے بارے میں بولو، برائی کے بارے میں سوچو. تو اصل میں برائی جب آپ دیکھو نا تو کوئی برائی نہیں ہے، جب آپ دیکھتے ہو تو پھر برائی ہے. اب برائی ہے تو پھر آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو، جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو پھر آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہو، جب بات کرتے ہو تو برائی پھیلتی ہے. بالکل صحیح ہے، بڑی خوبصورت. یہ پورا پروسیس ہے پورا جس سے ہم گزرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح. معاف کر دیتے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی کرتے تو اور آسانی سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں؟ بہت آسانی سے مانگ لیتا ہوں، یہاں تک کہ اگر مجھے کسی کے پیروں کو بھی ہاتھ لگانا پڑے 100 بندے کے اندر کوئی ایشو نہیں. کیوں کہ میں رات کو سکون سے سوتا ہوں اور میں سکون سے سونا چاہتا ہوں.